बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ ग़ुलाम रज़ा काज़मी आपसे मुखातब हूँ। नाज़रीन, आज हम आज़ाद कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत जो आमने सामने इस पर बात करेंगे। इस पर आपने स्टूडियो में दावत दी है हमारे तजियाकार ग़ुलामुल्लाह अवान एडवोकेट को। ग़ुलामुल्लाह साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। ये बताइए कि पॉलिटिकल लीडरशिप 2 साल तक बिल्कुल खामोश रही, कोई बातचीत नहीं हुई। अचानक से सियासी लीडरशिप का मैदान में आ जाना और राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब को ये टास्क दे देना कि आप अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ सफ़रा हो जाएँ। ये क्या हो रहा है? हालात किस तरफ जा रहे हैं? क्या समझते हैं आप? हाँ, रज़ा साहब, हमारी रियासत की बदकिस्मती ये है कि हमारी रियासत के अंदर नज़रियाती सियासत का खात्मा हो चुका हुआ है और हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अवाम के वोटों की तरफ देखने के बजाय पता नहीं किस तरफ देख रही होती है। तरीका तो ये होना चाहिए कि उनको अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक और अवाम के उमंगों के मुताबिक काम करना चाहिए और अवाम को एजुकेट करना चाहिए, ना कि डिक्टेट करना चाहिए। ठीक है। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारी रियासत के अंदर हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एजुकेट करने के बजाय कौम को डिक्टेट कर रही है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कौन मानेगी डिक्टेशन? मतलब रियासत के अंदर 2 साल से एक ईजानी कैफियत जारी है, एक्शन कमेटी सड़कों पे है, सरकारी मुलाजमीन सड़कों पे हैं। तरीका ये होना चाहिए था कि पॉलिटिकल लीडरशिप मैदान में आती, सामने आती। अगर उनको लगता था कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात दुरुस्त नहीं है या उनकी मूव दुरुस्त नहीं है या किसी मूवमेंट को करने के लिए उसका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, तो उनको आके कौम को एजुकेट करना चाहिए था, कौम को बताना चाहिए था, कौम के सामने खड़ा होना चाहिए था। कोई साइन तो कौम के सामने होता। आज जो कौम के लोग जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जुड़े हुए वो इन पॉलिटिकल लीडरशिप से नाराज लोग हैं, वो इनसे मायूस लोग हैं। उन्होंने देखा कि उनके मसाइल का हल इनके पास नहीं है। लेकिन जब एक मूवमेंट शुरू हुई और उसने कुछ कामयाबियां समेटी तो लोगों का उसके ऊपर एतकाद बढ़ गया। तो मतलब होना ये चाहिए था रज़ा साहब कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो काम आज कर रही है, मुझे नहीं पता कि उनको टास्क मिला या वो किस बुनियाद पे फारूक हैदर साहब ये बातें कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन उनको ये काम 2 साल पहले करना चाहिए था तमाम लीडरशिप को। और ये फारूक हैदर साहब की बात नहीं है। गुज़श्ता दिनों मतलब हमारी सियासत की मुनाफिकत को आप देखें कि पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं चौधरी यासीन साहब। चौधरी यासीन साहब ने 2 दिन पहले कहा जी कि मैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं उनके साथ खड़ा हूँ और मैं 12 नशिस्तों के ऊपर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़ा हूँ। एग्जैक्ट 2 दिन भी नहीं गुजरे थे तो चौधरी यासीन साहब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ उन्होंने न सिर्फ मुज़ामत शुरू कर दी बल्कि अपने पार्टी के लोगों को ये हदायत जारी की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई भी आदमी, कोई भी शख्स, कोई भी कारकुन, कोई भी वर्कर जो है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्रोग्राम में नहीं जाएगा, उनकी मीटिंग में नहीं जाएगा, उनकी किसी मामले में नहीं जाएगा। 2 दिन पहले आप कुछ और स्टेटमेंट देते हैं, 2 दिन बाद आप कुछ और स्टेटमेंट देते हैं, अवाम के सामने आपकी कुछ और गुफ्तगू है। एक्शन कमेटी के साथ जब आप खिलवत में बैठते हैं तो वहाँ आपकी कोई और गुफ्तगू है, असेंबली में आप कुछ और बातें करते हैं। हमारी पॉलिटिकल क़यादत ने खुद भी ये कंफ्यूज हैं और इन्होंने पूरी कौम को कंफ्यूज किया हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये फारूक हैदर साहब अगर आज जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ खड़े हैं तो या उनको लगता है कि इनके मुतालबात दुरुस्त नहीं है, तो ये मुतालबात 2 साल से चल रहे हैं, तो फिर 2 साल तक इनको खामोश नहीं रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये कौमी मुजरम है। हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ये कौमी मुजरम है और ये अगर कौमी मुजरम ना होते तो ये उसी वक्त गलत को गलत और अगर सही को सही कहते तो आज आपकी कौम जो है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जहाँ से आप उनको वापस लेना चाहते हैं बचेगा। एक्शन कमेटी के हवाले से फारूक हैदर साहब ने कलमा पढ़कर एक इंकिशाफ किया है जी कि मैं कलमा पढ़कर ये बात कहता हूँ कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बिजली का जो रेट है वो 14 रुपये यूनिट है, हुकूमत आज़ाद कश्मीर 17 रुपये पे इन दोनों का इतफाक़ हो चुका था। कहते थे कि मैं इसकी मुखालफ था, मैंने प्राइम मिनिस्टर को पैगाम भेजा, ये मशवरा दिया था कि आप 12 रुपये कर लें। ये 3 रुपये जो बिजली यूनिट फ़ी यूनिट हुई है इसमें हुकूमत आज़ाद कश्मीर का या जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कोई किरदार नहीं है। ये क्या कहानी है? रज़ा साहब 3 साल से इनकी ज़ुबान को ताले क्यों लगे हुए थे? ये अचानक अगर यही बात थी 3 साल से ताले क्यों लगे हुए थे? गुज़श्ता दिनों जो वज़ीर हुकूमत हैं चौधरी मोहम्मद रशीद साहब, उन्होंने भी इसी तरह का एक इंकिशाफ किया। सवाल उनके लिए भी यही है, फारूक हैदर साहब के लिए भी यही है कि 3 साल तक आपने इस कौम को गुमराह क्यों किया, आपने इस कौम को हकीकत क्यों नहीं बताई। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जब वक्त गुजरने के साथ अगर आप किसी चीज़ को सच को भी अगर प्रोड्यूस करते ना तो वो बदनीति के ऊपर होता है।
اچھا وہ بدنیتی پہ مبنی ہوتا ہے. فاروق حیدر صاحب کے سامنے 3 سال سے یہاں سٹرائکس چل رہی ہیں, ٹھیک یہاں ہے. جدوجہد چل رہی ہے, یہاں پہ حقوق کے نام پہ تحریکیں چل رہی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ چپ کیوں تھے؟ وہ تو پہلے کہتے تھے یہ کون ہے, ان کا کیا کام ہے. یہ بولے کیوں نہیں ہیں؟ یہ انہوں نے ان چیزوں کو پروڈیوس کیوں نہیں کیا؟ کیا پہلے یہ ان کے حامی تھے اور اب ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کی موجودگی میں ان کی دال جو ہے وہ گلنے والی نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام ان سے ضرور پوچھے گی اور یہ جہاں بھی جائیں گے. اب یہ قسمیں نا, میں نے کہا نا, وقت گزرنے کے بعد اگر آپ سچ کو بھی سامنے لے کے آتے ہیں تو وہ جھوٹ تصور کیا جاتا ہے. وہ اس لیے جھوٹ تصور کیا جاتا ہے کہ جب وقت تھا قوم کو بتانے کا, جب وقت تھا کہ یہ چیزیں سامنے لے کے آنے کی کہ ان کی ڈیمانڈز کیا تھی, حکومت کا اس میں کیا تھا, وفاق نے کیا آفر دی تھی ہمیں اور ہم کیا چاہتے تھے, ٹھیک اس ہے. وقت تک آپ چپ رہے اور آج آپ اچانک سے آپ بم بن کے برس رہے ہیں. ہر دن آپ گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں. آپ کی جو گفتگو, آپ ریاست کے ایکس پرائم منسٹر بھی ہیں, 2 بار رہے. تو آپ یہ گفتگو آزاد کشمیر میں جا کے کیوں نہیں کرتے, اپنے حلقے میں جا کے کیوں کرتے ہیں؟ اور اب اپنے لوگ ہیں نا وہاں پہ, کیا اب جو ایشو ہے؟ صورتحال ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جو سچ ہے نا وہ بھی عوام کو جھوٹ لگتے ہیں. وہ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وقت پہ کچھ چیزیں نہیں کی اور آج کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ اس وقت بڑے میرا آپ سے بہت عام سوال ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی بظاہر کہتی ہے ہم حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, حکومت کہتی ہے جی کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ باتیں ہوگی, اس تاہم بظاہر جو لگ رہا ہے کہ یہ دونوں دعویٰ تو کر رہے ہیں, بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. پس پردہ کیا محرکات ہے اس کے؟ رضا صاحب, آپ کا جو کویسچن ہے اس کے 2 پورشن ہیں میرے پوائنٹ آف ویو سے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ میں ذاتی طور پہ بحیثیت شہری میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہی نہیں ہے احتجاج کا, ہڑتال کا اور انتشار کا, سڑکیں بند کرنے کا, آپ کے ادارے بند کرنے کا. یہ وقت نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے رضا صاحب, کشمیریوں کے اوپر جب بھی مشکل وقت آیا ہے, چاہے وہ زلزلہ کی صورت میں آیا ہو, سیلاب کی صورت میں آیا ہو, کلاؤڈ برسٹ کی صورت میں آیا ہو, یا کسی اور صورت میں بھی آیا ہو, پاکستانی قوم نے اور پاکستانی حکومت نے, چاہے زید کی تھی یا بکر کی تھی, انہوں نے اپنے وسائل سے بڑھ کے کشمیریوں کی مدد کی اور کشمیریوں کے لیے اپنے گھر کھول دیے. اتنا بڑا ڈیزاسٹر کشمیر کے اندر زلزلہ کا آیا تو پاکستانی قوم نے, مطلب لوگوں نے اپنے گھروں کے بستر اٹھا کے دے دیے, اور آج پاکستان کے اندر سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے. آپ کا 70% جو پنجاب ہے وہ پانی کے نیچے, آپ کی فصلیں بہہ چکی ہیں, ملک کے اندر اس وقت ایمرجنسی کی سی پوزیشن ہے. آپ کا جو نقصان ہے اس وقت وہ $80 ارب سے اوپر کا بتایا جا رہا ہے جو اس سال ہو چکا ہے. تو ایسی صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ یہ وقت ہے کہ مطلب اس ریاست سے مدد جانے کے بجائے یہاں سے شر جائے, یہاں سے حقوق کے نام پہ پاکستان کے خلاف کوئی چیز جائے یا کچھ بھی. اس معاملے کو میں سمجھتا ہوں کہ سر وہ پاکستان کے خلاف تو نہیں کر رہے, حکومت آزاد کشمیر سے بات کر رہے ہیں. حکومت آزاد کشمیر کیوں مذاکرات نہیں کر رہی, وہ ان سے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے بظاہر. رضا صاحب, میرے آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے, مدد تو حکومت نے کرنی ہے نا. ہاں جی. اب حکومت کیسے مدد کرے گی جب اس کے اپنے حالات ہی کنٹرول میں نہیں ہیں؟ آپ کسی بھی جگہ پہ کچھ بھی تب کر سکتے ہیں. میں نے نہیں کہا یہ پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں, یہ مدد آپ تب کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس پرامن ماحول ہوگا. جب پرامن ماحول نہیں ہوگا تو ایسی صورتحال میں جو ہے مطلب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور دوسری بات جہاں جو آپ نے کہی کہ دونوں کہتے ہیں, اس میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے رضا صاحب. یہ دونوں دعوے کرتے ہیں مگر بیٹھتے نہیں ہیں کہ, لیکن یہ جو دعوے ہیں نا یہ میڈیا کی حد تک ہیں, سوشل میڈیا کی حد تک ہیں, اور بنیادی طور پہ دونوں سیاست کھیل رہے ہیں. اور یہ سیاست کا جو کھیل ہے رضا صاحب, اس سیاست کے کھیل میں نقصان ریاست کا ہو رہا ہے. اور میں پھر کیونکہ اس میں ایکشن کمیٹی سے زیادہ ذمہ داری جو ہے میں سمجھتا ہوں حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ حکومت کو ان معاملات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. رضا صاحب, جب انہوں نے 29 تاریخ دی ہوئی ہے, پہلی بات یہ ہے کہ آپ پھر ڈٹ جائیں اس بات کے اوپر کہ اب جو معاملات ہیں وہ سڑکوں پہ حل نہیں ہوں گے.
وہ ایوانوں میں ہوں گے، وہ عدالتوں میں ہوں گے، وہ اور جگہوں پہ ہوں گے، سڑکوں پہ معاملات حل نہیں ہوں گے، اس بات پہ قائم ہو جائیں. پھر تو جو ہونا ہے تو ہونے دیں، اور جو ہوگا دیکھا جائے گا. اس کے بغیر یہ معاملات حل جو ہوگا دیکھا جائے گا. سنیں، اگر کل آپ نے چھتر پریڈ کروا کے، ریاست کو انارکی کی طرف لے جا کے، ریاست میں شر پسندی کروا کے، گالیاں کھا کے، گالیاں دے کے، اور ریاست کے امن کو طے و بالا کرنے کے بعد اگر آپ نے پھر وہ باتیں ماننی پھر لیٹ جانا ہیں ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں آپ سے حکومت سے درخواست کرتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے پھر 29 سے پہلے بیٹھ جائیں. اور یہ ریاست کسی بڑی شرپسندی کی متعمل نہیں ہے. پھر بیٹھ کے معاملات کو حل کریں، کیونکہ آپ نے آخر میں لیٹنا ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے معاملات میں آپ نے لیٹ کے دکھایا. آج اگر آزاد کشمیر کے اندر یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایک طاقت بنی ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ ریاست نے ہمیشہ سرنڈر کیا ہے مختلف چیزوں کے اوپر، جس کی وجہ سے لوگوں کو اب یہ پتہ چل گیا، ایکشن کمیٹی کو پتہ چل گیا، دیگر کو پتہ چل گیا کہ ہمارے حقوق جو ہے وہ مانگنے سے کبھی نہیں ملیں گے، وہ ان کے پیچھے گھومنے سے نہیں ملیں گے، وہ درخواستیں دینے سے نہیں ملیں گے، وہ چھتر پریڈ کرنے سے ملیں گے. اور کیونکہ ان کے پاس مسالے موجود ہیں، تو لہٰذا اگر چھتر پریڈ کروا کے معاملات حل کرنے ہیں تو پہلے کر لیں، یا پھر یہ طے کر لیں اس بات کو کہ اب جو فیصلے ہیں وہ سڑکوں پہ نہیں ہوں گے. مولانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ 29 ستمبر سے پہلے آپ چاہتے جاتے ون لائنر آنسر دیں. حکومت اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میز پر بیٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. رضا صاحب، اگر سنجیدگی کے ساتھ کوشش کی جائے، یہاں کے مظفر آباد شہر میں اور آزاد کشمیر میں بڑی بڑی ہماری شخصیات موجود ہیں. یہاں پہ بہت اچھے جرنلسٹ موجود ہیں، یہاں پہ بہت اچھے وکلاء موجود ہیں، یہاں پہ بہت اچھے ریٹائرڈ ججز آپ کے پاس موجود ہیں، یہاں پہ بہت اچھے ریٹائرڈ بیوروکریٹ آپ کے پاس اچھی میڈیشن کر سکتے ہیں. اگر یہ لوگ، میں جن لوگوں کا میں نے نام لے رہا ہوں، اگر یہ لوگ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں تو ریاست کے اندر ایک بندہ بھی سڑک کے اوپر آئے بغیر، اور ایک مسئلہ بھی جو ہے وہ حکومتی وسائل سے باہر رہنے کے باوجود جو ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہیں ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سارے لوگ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں تو 29 تاریخ سے پہلے جو ہے وہ مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں، کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، اور ہم کسی انتشار کی طرف جانے کے بجائے پرامن طریقے سے معاملات کو حل بھی کر سکتے ہیں. غلام اللہ وان صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.